نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں رمضان المبارک میں درسقرآن.com پر ہی مسائل رمضان و اعتکاف کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، جسے سامعین نے بہت پسند کیا۔ اب حجاج کرام کی سہولت کی خاطر درسقرآن.com پر ہی مسائل حج و عمرے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جو ہر جمعے کو رات 10 بجے ہوا کرے گا، اور اس میں حج و عمرے سے متعلق مسائل کے علاوہ آخری ایام میں حج کا مکمل مسنون طریقہ بھی سکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جو مالدار افراد پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ حج کی فرضیت قرآن، حدیث، اجماع امت محمدیہ اور قیاس، ان تمام دلائل سے ثابت ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو لوگ حج کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کی خاطر بیت اللہ کا حج فرض ہے، اور جو شخص انکار کرے تو بے شک اللہ تعالی دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبے کے دوران فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالی نے تم پر حج کو فرض قرار دیا ہے، پس حج ادا کرو۔ مسلم شریف ہی کی ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں، جس میں سے ایک اہم رکن حج ہے۔ قرآن و سنت کے ان دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حج فرض ہے۔ البتہ حج کن افراد پر فرض ہے، اس میں کچھ تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ مسلمان جو عاقل بالغ ہو اور تندرست ہو، اور حج کے موسم میں اس کی ملکیت کے اندر ضروری اور بنیادی حاجات کے علاوہ اتنی رقم ہو جس سے حج کے آنے جانے کے اخراجات مکمل ہو سکیں، اور وہاں جتنے ایام میں ٹھہرنا ہے ان ایام کے اخراجات بھی اس کے پاس ہوں، اور پیچھے جن کا خرچہ اس کے ذمہ واجب ہے، مثلاً بیوی ہے، نابالغ بچے ہیں، جن کا نفقہ اس پر واجب ہے، ان ایام کا نفقہ بھی موجود ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہو تو اس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ البتہ خواتین پر حج کی ادائیگی کے لیے محرم کا ہونا بھی شرط ہے۔
مثلا شوہر ہو یا بھائی ہو یا والد ہو، والد وغیرہ، ان میں سے کوئی حج پر جو ہے ساتھ جائے۔ اگر عورت پر حج فرض ہو جائے اور شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا محرم ہو، شوہر خود نہ جا رہا ہو بلکہ کوئی بھائی جا رہا ہو عورت کا، یا اس کے والد جا رہے ہیں، شوہر خود نہیں جا رہا، تو بیوی پر حج فرض ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے اپنی بیوی کو روکنا جائز نہیں ہے، بلکہ بیوی اگر شوہر کی اجازت کے بغیر بھی فرض حج کے لیے چلی جاتی ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگی۔ جیسے اگر نماز کا وقت ہو جائے یا رمضان المبارک ہوں اور روزے فرض ہو جائیں تو شوہر اپنی بیوی کو نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا، رمضان کے روزے رکھنے سے نہیں روک سکتا، تو بالکل اسی طرح حج اگر کسی عورت پر فرض ہو جائے تو شوہر اپنی بیوی کو نہیں روک سکتا۔ اور اگر بیوی حج پر چلی جائے، شوہر منع کر رہا ہے، عورت پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن اس کے ماننے کے باوجود وہ عورت کے کہنے کے باوجود عورت کو اجازت نہیں دے رہا ہے، عورت پھر اپنے کسی محرم کے ساتھ، بھائی کے ساتھ یا والد کے ساتھ حج پر چلی جاتی ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اگر کوئی حکم دیتا ہے، چاہے وہ باپ ہو یا شوہر ہو، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، شریعت کے خلاف حکم میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور موسم حج سے مراد وہ وقت ہے کہ حکومت کی طرف سے حج پالیسی کا اعلان ہو جائے اور لوگ حج کی درخواستیں جمع کرانا شروع کر دیں، یا جب حج کے لیے جانا ممکن ہو تو وہ وقت مراد ہے۔ ان تفصیلات کی روشنی میں جس شخص پر حج فرض ہو جائے تو اس کے لیے بلا عذر تاخیر کرنا درست نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی شخص پر حج فرض ہو جائے تو وہ اس میں بلا عذر ٹال مٹول کرتا ہے، بلا عذر تاخیر کرتا ہے، وہ جائز نہیں ہے، بلکہ بہت سی غلط باتیں بھی مشہور ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا گھر نہیں ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں اپنا گھر بناؤں گا، اس کے بعد میرے اوپر حج فرض ہوگا، یا اگر ابھی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی تو وہ یہ سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے پاس حج کی استطاعت ہے، حج پر جتنا اخراجات ہوتے ہیں، واپسی پر بھی وہ تمام اخراجات اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب تک میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہوگی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر حج فرض نہیں ہے، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر کے کسی سربراہ نے حج ادا نہیں کیا تو اب کوئی اس کا جو بیٹا ہے اسے ماشاءاللہ اسے اللہ تعالیٰ نے اچھی جاب دی ہے، یہ اچھی ملازمت دی ہے، اچھا کاروبار دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس مال آ گیا اور اس پر حج فرض ہو گیا، تو اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے گھر کے سربراہ نے حج نہیں کیا تو ہمارے اوپر حج فرض نہیں ہے، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ جب حج فرض ہو جاتا ہے تو پھر اس قسم کے اسباب یہ رکاوٹ نہیں بنتے۔ جیسے کسی نماز کا وقت ہو گیا یا رمضان المبارک آ چکا ہے اور روزے فرض ہو چکے ہیں، تو اب اگر بیٹی کی شادی کسی نے نہیں کی تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے چونکہ ابھی بیٹی کی شادی نہیں کی لہٰذا میرے اوپر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں یا میرے اوپر نماز ابھی فرض نہیں ہے، تو ایسے جیسے یہ کہنا درست نہیں ہے، تو بالکل اسی طرح جس شخص پر حج فرض ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ عذر بیان کرنا درست نہیں ہے، اور ان عذر کی وجہ سے اس سے حج ساقط نہیں ہوگا۔ اور جس شخص پر حج فرض ہو جائے تو اب وہ اسے جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کرے۔ احادیث میں اس بات کی تلقین آئی ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیتعجل، کہ جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں جلدی کرے، یعنی بلا عذر ٹال مٹول نہ کرے۔ اگر کوئی بلا عذر ٹال مٹول کرتا ہے تو اس پر شدید وعید ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور مشکات شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس ثم مات ولم يحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ جس شخص کو حج سے کسی ظاہری عذر نے یا ظالم سلطان نے یا شدید مرض نے نہ روکا اور وہ حج کیے بغیر فوت ہو گیا تو اب وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ، کتنی سخت وعید ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو، عذر کے بغیر اگر کوئی شخص حج نہ کرے اور فوت ہو جائے تو اب وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جبکہ ہمارے معاشرے کے اندر حج فرض ہونے کے بعد اس میں بہت زیادہ تاخیر کی جاتی ہے، لہٰذا جن مرد و خواتین پر حج فرض ہو چکا ہے ان پر لازم ہے کہ جلد از جلد وہ فریضہ حج کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ بالفرض اگر کسی وجہ سے حج میں تاخیر ہو جائے تو وصیت کر رکھیں، اپنے ورثاء کو یہ کہیں کہ ہمارے اوپر حج فرض ہو چکا تھا، لیکن اگر ہم حج ادا کرنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو ہمارے ترکے سے حج ادا کیا جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ حضرات جن پر حج فرض ہو چکا ہے یہ حضرات فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے ورثاء پر ترکے کی تقسیم سے پہلے 1/3 مال کی حد تک حج بدل کرانا ضروری ہے۔ حج بدل کے اندر اور مزید تفصیلات ہیں جنہیں بوقت ضرورت اسی لائیو ٹرانسمیشن کے کمنٹس بار میں آپ سوال وضاحت سے تحریر کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ حج مالی اور بدنی عبادت ہے۔ دراصل عبادات کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض عبادات وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، اس میں مال خرچ نہیں ہوتا، صرف بدن استعمال ہوتا ہے، جیسے نماز یا روزہ۔ اب نماز اگر انسان پڑھ رہا ہے تو اس میں انسان کا مال خرچ نہیں ہو رہا بلکہ بدن استعمال ہو رہا ہے، تو بدن اور روزہ یہ جسمانی عبادات ہیں۔ اور بعض عبادات ایسی ہیں جن میں مال خرچ ہوتا ہے، ان میں بدن استعمال نہیں ہوتا، بدن خرچ نہیں ہوتا بلکہ مال خرچ ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ اور قربانی۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں یا قربانی کرنے میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے۔ اور بعض عبادات ایسی ہیں جس میں انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی خرچ ہوتا ہے، تو حج انہی عبادات میں سے ہے۔ حج کے اندر انسان پیسہ بھی خرچ کرتا ہے اور عبادات افعال ادا کرنے کے لیے، مناسک حج ادا کرنے کے لیے انسان اپنا جسم بھی خرچ کرتا ہے، جسم بھی استعمال کرتا ہے۔ تو دوران حج جب انسان حج پر جاتا ہے تو وہاں پر حج کے سفر میں مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں، کیونکہ حج کا سفر ہے 40 کم بہت ہفتے کا بھی ہے، 10 دن کا بھی، لیکن عموماً پاکستان سے جو گورنمنٹ کا سفر ہوتا ہے وہ 40 دن کا ہے، تو ان ایام میں مختلف مسائل پیش آ سکتے ہیں، مشکلات پیش آ سکتی ہیں، تو ان کو حتی الامکان لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا ہے، لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا، اور اگر کوئی مشقتیں آئیں تو ان کو برداشت کرنا ہے۔ اگر حج کے فضائل ذہن میں مستحضر ہوں تو ذہن کے اندر ذہن نشین ہوں اور یاد ہوں، تو ایسی صورت میں حج کے سفر میں اگر کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو ان مشکلات کے اندر بھی انسان کو لطف محسوس ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوئی مشقت محسوس نہیں ہوگی بلکہ لطف محسوس ہوگا، اور اس کے اندر بھی انسان کو ایک عجیب مزہ محسوس ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 26 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل، کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ فقال ایمان باللہ ورسولہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ قیل ثم ماذا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، تو آپ علیہ السلام سے پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا وہ اس کے بعد افضل عمل ہے۔ قیل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، تو آپ علیہ السلام سے تیسری مرتبہ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور، یعنی حج مقبول وہ افضل عمل ہے۔ یعنی حج مقبول کو، حج مبرور کو تیسرے درجے پر رکھا کہ تیسرے درجے پر جو افضل عمل ہے وہ حج مبرور ہے، یعنی حج مقبول ہے۔ بخاری شریف ہی کی حدیث نمبر 1773 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما
والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہوں تو دوسرا عمرہ ان کا کفارہ بن جاتا ہے، اور حج مقبول کی جزا تو جنت ہی ہے، یعنی حج مقبول کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے، انسان اس کے بدلے میں جنت میں جاتا ہے۔ حج مقبول حج مبرور کو کہا، حج مبرور جو ہے وہ حج مقبول کو کہا جاتا ہے، اور حج مقبول وہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی گناہ، ریا، نام و نمود اور نمائش نہ ہو۔ اسی طرح اس حج کے بعد دین کی طرف رغبت پیدا ہو، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1521 میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اس شان سے حج کیا کہ اس میں نہ تو اس نے کوئی فحش کلامی کی، فحش گفتگو کی، اور نہ ہی کوئی غلط کام کیے، کوئی فسق و فجور کیے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا کیا، تو وہ ایسے لوٹے گا جیسا کہ اسے آج ہی اپنی ماں نے جنا ہو۔ یعنی انسان جس وقت پیدا ہوتا ہے اس وقت انسان تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو اسی طرح اگر کوئی اس شان سے حج کرے کہ اس میں نہ کوئی فسق و فجور کرے، نہ لڑائی جھگڑا کرے، نہ فحش کلام کرے، تو جب وہ اس طریقے سے حج کرے گا تو وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ اس نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا، اور اس کا بدلہ جنت ہوگا۔ البتہ جو حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کر دے۔ حقوق العباد کی معافی کے لیے صاحب حق سے معافی تلافی ضروری ہے، لہذا اگر کوئی شخص حج پر جا رہا ہے اور اس نے کسی سے ظلماً کسی کا حق کھایا ہے یا کسی کو ناحق تنگ کیا ہے تو ان سے وہ توبہ استغفار کر لیں، ان کا جو حق لیا ہے انہیں واپس ادا کر دیں، ان سے معافی تلافی کر لیں۔ ان چیزوں کی معافی تلافی کے بعد حج کا سفر شروع کریں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حج کے سفر میں چونکہ مشقتیں آتی رہتی ہیں تو انہیں برداشت کرنا چاہیے، کسی قسم کا جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اپنے حج کو جھگڑوں کا سبب نہ بنائیں، اپنے حج کو رشتہ داریاں توڑنے کا سبب نہ بنائیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو رشتہ دار اکٹھے جاتے ہیں، وہاں پر کچھ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں تو آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اور یہاں اپنے ملکوں میں آ کر پھر بول چال بند ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہرگز نہ کیا جائے، اپنے حج کو اللہ کی رضا کا سبب بنایا جائے، لڑائی جھگڑوں کا سبب یا رشتہ داری توڑنے کے سبب بالکل نہ بنایا جائے، بلکہ جب بھی کسی سے تو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ حدیث اپنے ذہن میں تازہ کر لیں، اس حدیث کو اپنے ذہن میں مستحضر کر لیں کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، یعنی جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اس شان سے حج کیا کہ اس میں کسی قسم کی فحش کلامی اور لڑائی جھگڑا اور فسق و فجور نہیں کیے تو وہ ایسا پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اسے آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے۔ حج کی 3 اقسام ہیں، ایک حج قران، نمبر 1 حج قران، نمبر 2 حج تمتع، نمبر 3 حج افراد۔ پہلی جو قسم ہے حج قران، یہ احناف کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی حج قران کیا تھا اور یہ سب سے افضل ہے۔ حج قران اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی احرام کے اندر ایک ہی احرام، حج اور عمرے کے لیے ایک ہی احرام باندھا جائے۔ جس وقت انسان احرام باندھتا ہے تو اس میں عمرے کی بھی نیت کرے اور حج کی بھی نیت کرے، اور جب سعودی عرب پہنچ جائے تو اس وقت عمرے کے تمام افعال ادا کرے۔ احرام باندھنے کے بعد کے جو افعال ہیں، طواف ہے اور صفا مروہ کی سعی ہے، وہ کرے، لیکن حلق جو ہے، سر کے جو بال منڈوانا ہے وہ نہ کرے، بلکہ اس کے بعد احرام میں رک جائے۔ اب اس کے احرام کی پابندیاں اس پر برقرار رہیں گی، وہ احرام کی پابندیوں سے حلال نہیں ہوگا، بلکہ جب حج کے ایام آئیں گے تو اسی احرام کے اندر وہ حج کرے گا، اور حج کے افعال ادا کرنے کے بعد حلق کے بعد وہ پھر حلال ہو جائے گا۔ تو یعنی ایک احرام سے حج، عمرہ اور حج دونوں کرنا، یہ حج قران میں ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے حج تمتع، جو پاکستان کے تقریباً اکثر عوام حج تمتع ہی کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر سہولت ہے۔ حج قران کے اندر چونکہ مشقت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ
انسان عمرے کے بعد احرام سے نہیں نکلتا بلکہ احرام ہی میں رہتا ہے، اور حج کے ایام تک وہ احرام کی حالت میں رہتا ہے۔ احرام کی جو پابندیاں ہیں ان کا خیال کرنا پڑتا ہے، خوشبو وغیرہ لگانا، خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھونا، اس قسم کے معاملات اور دیگر معاملات جو ہیں جو انشاءاللہ آگے آئیں گے، جو احرام کی حالت میں جن سے رکنا پڑتا ہے۔ اور حج قران کے اندر اگر کسی شخص سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جس سے دم واجب ہو تو اس پر 2 دم ہوں گے، کیونکہ اس نے جو احرام باندھا ہوا ہے یہ عمرے کا احرام بھی ہے اور حج کا احرام بھی۔ تو اگر کسی ایسے کام کا ارتکاب ہو گیا جس کی وجہ سے دم لازم ہوتا ہے تو اس پر 2 دم لازم ہوں گے۔ جو حج تمتع ہے جو پاکستان کے اکثر عوام کرتی ہے، اس میں پہلے یہاں سے پاکستان سے یا اپنے ملک سے جس ملک سے بھی انسان آ رہا ہے، پہلے صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے، عمرے کا احرام باندھ کر جاتا ہے، اس میں حج کا احرام نہیں باندھتا، صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے۔ عمرے کا احرام باندھ کر بیت اللہ جاتا ہے اور عمرہ مکمل کرتا ہے اور اپنے سر کے بال بھی مڑواتا ہے، اور اس کے بعد وہ احرام سے حلال ہو جاتا ہے۔ اب اس سے احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب حج کے ایام آئیں گے 7 ذی الحجہ یا 8 ذی الحجہ کی صبح کو، اس وقت وہ حج کا احرام باندھتا ہے۔ تو یہ حج کا، البتہ اگر پاکستان سے کوئی آخری فلائٹوں سے جا رہا ہے، بالکل حج کے قریبی ایام میں جا رہا ہے، تو وہ حج قران کر سکتا ہے، اس کے لیے زیادہ مشقت نہیں ہوگی کیونکہ حج قران میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ لیکن جو حج قران جو احرام کی پابندیوں میں کی رعایت نہ رکھ سکے تو وہ حج قران سے اجتناب کرے، احتیاط کرے، کیونکہ اگر دم لازم ہو جائے تو 2 دم لازم ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر حج افراد۔ حج افراد وہ ہے جس کے اندر انسان صرف حج کا احرام باندھتا ہے، جیسے سعودی عرب میں رہنے والے ہیں، وہ صرف حج کا احرام باندھ کر آتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ انسان جب کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے، قانونی طور پر داخل ہوتا ہے، ویزا اور پاسپورٹ لے کر داخل ہوتا ہے، تو اس ملک کے جو جائز قوانین ہیں ان کا احترام اور ان پر عمل کرنے کے وعدہ کرتے ہوئے وہ داخل ہوتا ہے۔ وہ اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ میں اس ملک کے جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کروں گا، ان کی مخالفت نہیں کروں گا۔ لہذا حج اور عمرے کی ادائیگی کے سلسلے میں جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں اور انہوں نے معتمرین کے لیے یا حجاج کرام کے لیے، ان زائرین کے لیے جو اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں، اگر وہ شریعت کے مطابق ہیں، اور عموماً شریعت کے مطابق ہی ہوتے ہیں، تو ان کی پابندی ضروری ہے۔ ان سے روگردانی کرنا، ان کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کی قانون کو عہد شکنی کرنا، ان قوانین کو توڑنا گناہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سعودی حکومت کو جو ہے دھوکہ دے کر ان کے قانون کو توڑ کر ہم نے اس طرح کام کر لیا اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو گناہ کا کام ہے کہ ان کے جائز قوانین کی عہد شکنی کی، وعدے کے باوجود وعدے کو توڑا ہے۔ تو جو جائز قوانین ہیں ان کی پاسداری کرنی ہے، ان کو توڑنے سے مکمل اجتناب کرنا ہے۔ اسی طرح حج سلسلے میں مختلف قسم کی کمیٹیاں لوگ ڈالتے ہیں، BC ڈالتے ہیں کہ اس مختلف قسم کی ہیں۔ بعض کمیٹیاں وہ ناجائز ہیں اور بعض جائز ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اس قسم کی کمیٹی ہے کہ انسان اگر اپنی قسط کے بعد اسے مزید پیسے ادا نہیں کرنے پڑتے، جس وقت قراندازی ہوئی اور نام نکل آیا، نام نکلنے کے بعد اب مزید پیسے نہیں دینے، مزید اس کے پیسے معاف ہو گئے، تو یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ جوا بھی ہے اور سود بھی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہرگز اس طرح کی اسکیموں میں شرکت نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ اگر مختلف قسم کی اور اسکیمیں ہیں تو ان کی وضاحت بتا کر ان سے متعلق مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ انسان اپنے حج جو کرتا ہے اس پر مال و دولت کے علاوہ اپنا قیمتی وقت بھی خرچ کرتا ہے۔ تو جیسے انسان دوسری عبادات کو سیکھتا ہے، نماز انسان پڑھتا ہے تو پہلے نماز کو سیکھتا ہے، تو اس طرح جیسے حج کا عمل ہے، اس میں انسان مال بھی خرچ کر رہا ہے، وقت بھی خرچ کر رہا ہے، تو اس کو بھی مسنون طریقے کے مطابق سیکھنا ضروری ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اسی وجہ سے محترم جناب شفیق صاحب نے درسقرآن.com پر مسائل حج و عمرے کا سلسلہ شروع کرایا تاکہ عوام کو حج اور عمرے سے متعلق مسائل سیکھنے میں کسی قسم کا مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ بھی حج اور عمرے سے متعلق مسائل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو درسقرآن.com کے پیج پر www.facebook.com/درسقرآن1 سلیش کے بعد درسقرآن1 لکھنا ہے، DARSEQURAN1،
درس قرآن 1 www.facebook.com/درس قرآن 1 اس پر آپ آئیں اور اسی لائیو ٹرانسمیشن کے کمنٹس بار میں اپنا سوال واضح تحریر فرمائیں، نیز اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھنا مت بھولیں۔ آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ اگلی نشست میں دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔